اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آئی ہوپ یو ول بی فائن. چیپٹر 5 ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹریٹمنٹ آف ایڈس یا ایچ آئی وی, کہ ایچ آئی وی اور ایڈس کا کیا علاج ہے. اگر کسی کو ایچ آئی وی یا ایڈس ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہے اس کے بارے میں کہ انیشیل سٹیجز میں اگر اس کی ٹریٹمنٹ جاری کر سکے تو یہ ایڈس ڈیولپنگ میں زیادہ ٹائم لیتا ہے, اور اگر فائنل سٹیج میں اس کا پتہ چلے تو اس کا علاج ناممکن ہے. سو ایڈس از اے کیورلیس ڈیزیز. ایڈس لاعلاج مرض ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیر از نو ویکسین ٹل نو فار ایچ آئی وی وائرس. ابھی تک ایچ آئی وی وائرس کا کوئی ویکسین ڈسکور نہیں ہوا. سائنٹسٹ ٹرائنگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایچ آئی وی کو شکست دے سکے. مختلف لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے کہ اس کی جین میوٹیشن لے آ سکتے ہیں یا کچھ اور طریقے, لیکن ہمارے بک میں جہاں تک پڑھا ہے ہم وہاں تک کچھ اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. However, some drugs has been using to slow down or halt the spreading and infection of HIV. لیکن کچھ ڈرگز اس طرح ہے کہ وہ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ایچ آئی وی کی اسپریڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں. اسٹاپ ایچ آئی وی اسپریڈنگ ان دا باڈی, اسٹاپ دیئر ریپلیکیشن. اور وہ ایسے ڈرگز ہیں جہاں جو وائرس کو سلو کرتے ہیں, اس کی ریپلیکیشن کو, اس کی اسپریڈنگ کو سلو کرتے ہیں. وہ مکمل علاج نہیں کرتے, ختم نہیں کرتے, لیکن اس کو جو اسپریڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ سلو کرتا ہے. اور جب بھی بندہ یہ ڈرگ استعمال کرتا ہے تو وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے, یعنی اس کو جو ہے ڈیزیز ایچ آئی وی سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. دیز ڈرگز میڈیسن آر نون ایز ہارٹ. اس کو ایک ایبریویشن کے طور پر لکھتا ہے, اس کو ہارٹ کہتے ہیں, HAART, ہارٹ. ہارٹ کا مطلب ہے ہائیلی ایکٹیو اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی, یعنی ہائیلی بہت اعلیٰ ایکٹیو اینٹی ریٹرووائرل. اینٹی ریٹرووائرل کا مطلب ہے اینٹی وائرس. ریٹرووائرل اسے کہتے ہیں جس میں ریورس ٹرانسکرپشن ہوتی ہے. تھراپی مین علاج. تو یہ ڈرگز جو ہے یہ کمبینیشن میں استعمال ہوتے ہیں. دیز ڈرگز یوز ان کمبینیشن آن ڈیلی روٹین. یہ کمبینیشن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو کمبینیشن کی متراپی بھی کہتے ہیں. کمبائن کی متراپی, اس کو کمبائن کی متراپی بھی کہتے ہیں. یہ ڈرگز جو ہے اس کو دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 3-4 اوقات میں, اور اس میں مختلف ڈرگز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, ایچ آئی وی کی اسپریڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں. These drugs used in the combination and daily routine. A person who using heart can still transfer HIV to other person. اگر یہ ایک بندہ ہے جو یہ ڈرگز استعمال کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایچ آئی وی وائرس کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ڈرگز کے ساتھ ساتھ بھی وہ کیا ہے, یہ اس میں یہ کوالٹی ہے, وہ کر سکتا ہے کہ وہ یہ وائرس کسی اور بندے یعنی ہیلتھی پرسن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا ٹریٹمنٹ. یہ جو ڈرگز استعمال ہوتے ہیں یہ وائرس کی کیا کرتے ہیں, وہ گروتھ سٹاپ کر لیتا ہے, ختم نہیں کرتا, سٹاپ کر لیتا ہے. سو ایڈز از اے کیورلیس ڈیزیز. کا کوئی علاج نہیں ہے. البتہ ہم آگے جو ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اب جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسمیشن آف ایچ آئی وی وائرس, کہ ایچ آئی وی وائرس ایک ہیلتھی پرسن کو کس طرح ٹرانسفر ہو سکتا ہے. مطلب ایک بندے کو ایچ آئی وی وائرس ہے اور وہ ایک دوسرے بندے کو کس طرح ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ وائرس, ایچ آئی وی وائرس. تو چونکہ یہ جو وائرس ہے اس کے ٹرانسمیشن کے کچھ طریقے ہیں, اس میں سے ہم جو آج پڑھیں گے وہ ہے فرسٹ نمبر تھرو بلڈ آرگن ٹرانسفیوژن. اگر کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو ایکسیڈنٹ یا ایمرجنسی کے دوران, اور اس کو ایک ایسا بندہ بلڈ دے دیں
جو HIV پیشنٹ ہو، جس کے باڈی میں HIV ہو، تو یہ وائرس اس دوسرے بندے کو بھی ٹرانسفر ہو گئے جس کو اس نے بلڈ دیا. یا اگر آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے اور اس کو HIV وائرس ہو، تو جب آرگن ٹرانسپلانٹیشن یعنی لیور یا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ وائرس اس دوسرے بندے کے باڈی میں چلا جاتا ہے. تھرو سیکشول کنٹیکٹ یعنی جنسی تعلقات سے. تو جنسی تعلقات سے بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے فرام ون انفیکٹڈ پرسن ٹو اندر، فرام فیمیل ٹو میل اینڈ فرام میل ٹو فیمیل. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو وائرس ہوتا ہے یہ باڈی فلوئڈ میں ہوتا ہے. باڈی کے اندر جتنے بھی فلوئڈ مائع ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے، لمف ہوتا ہے وغیرہ، انٹرسٹیشیل فلوئڈ ہوتا ہے، یہ اس سب میں HIV وائرس ہوتا ہے. تو جب بلڈ یا یہ لمف وغیرہ فلوئڈ ایک باڈی سے دوسری باڈی تک جاتا ہے تو یہ فلوئڈ اپنے ساتھ HIV وائرس کو بھی لے جاتا ہے. تھرڈ نمبر کیا ہے، یوزنگ انفیکٹڈ نیڈلز، سیرنز، ریزر، بلیڈز، ٹیٹو نیڈل ایٹسیکٹرا. اچھا، انفیکٹڈ یا یوزڈ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں، انفیکٹڈ اور یوزڈ. اگر کوئی بندہ کسی بندے نے ایک دفعہ یہ استعمال کی نیڈلز، سیرنج، ریزر، بلیڈ اور دوسرا بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو چانسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلے بندے کو HIV وائرس ہو، اس نے یہ چیزیں، یہ نیڈل، سیرنج وغیرہ استعمال کی، اور اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے باڈی پر جو وائرس ہوتے ہیں وہ آپ کے باڈی کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہے HIV وائرس ٹرانسفر کرنے کے، کئی چیزوں کو استعمال کریں. کس طرح استعمال کریں، کسی پہلے بندے نے اس کو استعمال کیا اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ چانس ہے کہ آپ کو بھی وائرس، اگر اس کو وائرس ہو HIV تو آپ کو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. فرام مدر ٹو فیٹس بیبی ڈیورنگ پریگنینسی. اگر ماں HIV پیشنٹ ہو اور اس کو پریگنینسی ہو جائے تو ڈیورنگ پریگنینسی یہ HIV وائرس بیبی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تھرو پلیسنٹا. چونکہ پلیسنٹا ایک آرگن ہے جس میں بلڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام فیٹس ٹو مدر، تو کیا ہو سکتے ہیں، مدر سے بیبی کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. سو دیز آر دا موڈز آف ٹرانسمیشن آف HIV وائرس فرام این انفیکٹڈ پرسن ٹو اے نارمل باڈی. So we have to prevent this. Now come to the another topic, prevention from HIV or AIDS. What are the measurements that we adopt to prevent ourselves from the HIV virus? So prevention from کس طرح ہم اپنے آپ کو HIV سے بچا سکتے ہیں، کون سے طریقے ہمیں اپلائی کرنے ہیں. The following measures should adopt. یہ نیچے جو طریقے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں گے تو ہم اپنے آپ کو HIV سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. So the first one, during blood transfusion screen blood should be used. اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت ہو، بلڈ ٹرانسفیوژن کو، تو وہ ایک ایسی جگہ سے یا ایک ایسے بندے سے بلڈ لے لے اور اس بلڈ کو اسکرین کرے. اسکرین کا مطلب یہ کہ اس کے لیے ٹیسٹ کرے کہ اس میں تو کوئی HIV وائرس یا دوسری بیماری نہیں ہے، اس کے بعد وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کرے. تو بلڈ ٹرانسفیوژن، اسکرین بلڈ ٹرانسفیوژن شوڈ بی ڈن. تو ایسے بلڈ کو استعمال کرنا چاہیے جس کی اسکریننگ ہو چکی ہو. ناؤ وی کم ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، اوائڈ امورل اینڈ ان اسلامک سیکشول کنٹیکٹ یا سیکشول ریلیشنس. ہمیں غیر اخلاقی اور غیر اسلامی جنسی تعلقات سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران جو باڈی فلوئڈ ہے وہ ایک باڈی سے دوسری باڈی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور اگر پاسبلٹی ہو کہ اس میں کوئی ایک HIV پیشنٹ ہو تو دوسرے کو وہ لگ سکتا ہے. سو دیز آر the second point that we can avoid HIV. Now we come to the third point, surgical and other medical equipment properly sterilized before using. اگر کوئی ایسے آلات ہو سرجیکل جو بار بار استعمال ہو رہے ہو تو اس کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال ہونے سے پہلے ان کو اسٹیرلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اسٹیرلائز کرنا پڑتا ہے. اسٹیرلائز کا مطلب ہے کہ اس کو جراثیم سے پاک کرنا ہے. تو جو بھی آلات بار بار استعمال ہوتا ہے اس کو ہم چاہیے کہ دوبارہ استعمال سے اس کو پہلے اسٹیرلائز کرنا چاہیے، یعنی اس کو جراثیم سے پاک کرنا چاہیے.
اور یہ زیادہ تر کس مشین میں ہوتا ہے؟ آٹوکلیو میں ہوتا ہے. یہ جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں یا جو سرجیکل سامان ہوتا ہے یہ استعمال کے بعد اس کو اسٹیرلائز کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں تو چانسز بہت کم ہے کہ ہمیں HIV ایڈز آ جائے. پوائنٹ نمبر 4, ڈسپوزیبل نیڈلز شوڈ بی یوزڈ فار ایکوپنکچر, ٹیٹوئنگ, ایئر پائرسنگ اینڈ انجیکشن. اگر ہم یہ نیچے دیے گئے طریقے یا یہ پروسیس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون سے نیڈلز کی ضرورت ہونا ضروری ہے؟ ڈسپوزیبل نیڈلز، یعنی ایسے نیڈل جس کو ایک دفعہ استعمال کر کے پھر ضائع کرتا ہے، اس کو ڈسپوزیبل نیڈل کہتے ہیں. تو اگر آپ حجامہ کرتے ہیں، ایکوپنکچر یا ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، ٹیٹو بناتے ہیں، ایئر پائرسنگ یعنی کانوں میں سوراخ کرتے ہیں عورت اکثر، اینڈ انجیکشن جو انجیکشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ڈسپوزیبل نیڈل یا ڈسپوزیبل سیرنج استعمال کرنا ضروری ہے. اگر یہ پروسیس ہم کریں، یہ طریقہ اپنائیں تو ہمارے HIV سے دور ہو سکتے ہیں، HIV ہماری باڈی میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے. تو خیال رکھنا ہے کہ اس چیزوں کے لیے ہمیں ڈسپوزیبل نیڈل استعمال کرنا پڑیں گا. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ. انشاءاللہ اس چیپٹر میں آخری ٹاپک رہ گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ کل پرسوں اپلوڈ ہوگا، اور وہ ہے ہیپاٹائٹس. ہوپ یو ول فائن. تھینک یو. ویلکم.